السلام علیکم پیارے دوستو، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد مسلمان عید مناتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں؟ مسلمانوں میں عید منانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور دنیا میں سب سے پہلے عید کب اور کیوں منائی گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کا پورا اتہاس بتانے والے ہیں، جیسے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں، اور عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے، اور عید کس نے منائی، عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عید کا ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخری تک ضرور سے دیکھیں۔ اور سب سے پہلے عید کی خوشی میں آپ سبھی کو دل کی گہرائی کے ساتھ عید بہت بہت مبارک ہو، اور دل کی گہرائی کے ساتھ میں آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ عید سے پہلے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے عید اس دن منائی گئی تھی کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اس دن دنیا میں پہلی بار عید منائی گئی تھی۔ دوسری بار عید اس دن منائی گئی تھی جس روز حابل اور قابل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن بھی عید منائی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی کر دی گئی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلموں سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس روز عید منائی تھی جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آج بھی عیسائی لوگ اسی دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ایک شوال کے دن عید مناتے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد عید مناتے ہیں۔ دوستو آج ہم اور آپ جس دن عید کو منا رہے ہیں، اس عید کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کے فتح کے بعد منائی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے بدر کے جنگ میں دشمنوں کو شکست دی، اسی لیے پھر آپ نے اس خوشی میں سب سے پہلے عید منائی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 عید منایا کرتے تھے، اور اس دوران وہ لوگ سیٹیاں بجاتے اور طرح طرح کے کھیل کھیلا کرتے تھے، اور یہی نہیں، اس موقع پر وہ میلے بھی لگایا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں تشریف لائیں تو مدینہ شریف میں صرف اسلامی فکری دینی مزاج کے مطابق اور صرف اسلامی طور طریقے پر زندگی کا گزر بسر شروع ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 تہوار منایا کرتے تھے جس میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے ان سے دریافت کیا، یعنی کہ ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن تم جو مناتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت سے ان تہواروں کو اسی طرح سے مناتے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سن کر کے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرمایا ہے
पहला दिन ईद उल अज़हा का है और दूसरा दिन ईद उल फितर का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फितर का त्यौहार क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फितर की शुरुआत कब हुई। याद रखिए, रमज़ान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रह करके रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगला महीना यानी कि 10वीं महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशी और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश इनाम अता करता है, इसीलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश इनाम की इस ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब आपको बता दें कि ईद उल फितर हमें क्या संदेश देता है, यानी कि ईद हमें क्या पैगाम देता है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आया करो, यानी कि हमेशा मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन एक ख़ास पैगाम ये भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद किया करो। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों के पास में एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ है। उस बच्चे को देख करके आपके कदम मुबारक वहीं पर रुक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और उससे पूछने लगे, बेटा, सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो। इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं यतीम हूँ। मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है। मेरे कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे भी मेरी माँ नहला करके नए कपड़े पहनाती और फिर मैं भी खुशी खुशी के साथ इन बच्चों के साथ खेलता और फिर ईदगाह में जाता। बस यही बात सोच सोच करके मैं उदास और गमगीन बैठा हूँ। बस इतना सुनना था कि अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा, बेटा, तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद तुझे अपना बेटा मानता है। फिर आप उस बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर आए और फिर उस बच्चे से कहा, आज से हज़रत आयशा तुम्हारी माँ है, हज़रत फ़ातिमा तुम्हारी बहन है और हसन हुसैन तुम्हारे भाई हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ए आयशा, इस बच्चे को नहलाओ, ये बच्चा यतीम है। ये सुनकर के फिर हज़रत आयशा ने उस बच्चे को नहला दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर तहबंद की तरह बांध दिया और दूसरा कपड़ा उस बच्चे को उड़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की और सुरमा लगाया और खुशबू लगाई। फिर जब वो बच्चा तैयार हो गया तो बहुत खुश हो गया।
پھر وہ بچہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں چل دیا۔ پھر یہ دیکھ کر کے اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آج تم پیدل نہیں چلو گے، تم آج میرے کندھے پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کندھے پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ کھلا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بچہ نہا دھو کر کے اللہ کے نبی کے کندھے پر سوار ہے، یہ دیکھ کر کے وہ سب بچے حیران ہو گئے۔ پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی سے سلام کیا۔ پھر اس بچے نے ان بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی نے مجھے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ لے جا رہے ہیں، اب میں اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر کے پھر ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھے پر بیٹھاتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر کے عیدگاہ میں پہنچ گئے، اور پھر جب آپ ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر کے پھر آپ نے اس بچے سے کہا، آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ پھر جب آپ ممبر پر بیٹھیں تو اس بچے کو بھی اپنے پاس بیٹھا لیا اور پھر اپنے محبت کے ساتھ میں اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے لوگو، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشی نہیں بلکہ اپنے آس پاس میں سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نئے نئے طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی یتیم اور غریب بچے رہتے ہیں تو آپ ان کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی ضرورت کو پورا کریں، انہیں بھی عید کے دن مایوس نہ ہونے دیں۔ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان یتیموں کی مدد کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو، ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔